بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم و عزیزان گرامی، انتخاب خاص برائے رمضان کے عنوان کے تحت کچھ ضروری ہدایات و ارشادات ایک مسلمان رمضان المبارک کس طرح گزارے، اس حوالے سے کئی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کا درس چوتھا درس، جس کا عنوان ہے روزے دار کو افطار کرانا اور صبر اختیار کرنا۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں انفاق کی خاص ترغیب دی گئی ہے، بالخصوص روزے دار کو افطار کرانے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یعنی افطار کرایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کے لیے ساز و سامان کا انتظام کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے۔ رمضان صبر اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر الصبر فرمایا ہے، یعنی یہ صبر اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد ہے رکنا، خود کو تھامنا۔ یوں تو عام حالات میں بھی غلط رویے سے خود کو روکنا ضروری ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں کچھ پسندیدہ اور حلال کام مثلا کھانا پینا بھی ایک مقررہ وقت یعنی فجر سے مغرب تک منع ہے، اور خاص طور پر ناپسندیدہ واقعات یا ناخوشگوار حالات میں فوری منفی رد عمل سے بچنا اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خود پر کنٹرول کرنے کا بہترین نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا آپ نے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جنت، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں کوئی جھگڑا چاہتا ہوں۔ دوسروں سے لڑنا، غصہ کرنا، گالم گلوچ یا بدتمیزی کرنا عام حالات میں بھی ناپسندیدہ افعال ہیں، لیکن روزے میں ان سے بچنا اس لیے خاص طور پر منع کیا گیا کہ یہ روزے کو برباد کرنے والے کام ہیں، اور ہر روزے دار کو ان سے خاص طور پر بچنے، ان پر قابو پانے اور ایسے حالات میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے یا بے قابو ہو کر بھڑک اٹھتا ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے، اگرچہ ایسے حالات میں صبر مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر انسان فوری طور پر اس کا اجر اپنے ذہن میں لے آئے تو یقیناً ایسا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
روزے میں اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا ہی اہم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے صابر بندوں کا اجر اپنی جنت میں رکھا ہے۔ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر یعنی ریشم ہوگا۔ لہذا جب روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگی محسوس ہو، اپنے من پسند کھانوں کو سامنے دیکھ کر دل میں ذرا سا خیال بھی گزرے کہ خود کو روکنا مشکل ہے، تو اور زیادہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا احساس کرنا چاہیے جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کہ بھوک کے عالم میں وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ اور یہ صرف رمضان تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کے بعد بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کھانے میں سے ان کا حصہ نکالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور غصے پر کنٹرول کرنا بھی روزے دار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہماری زبان غلط بیانی کرے، نہ غیبت، نہ چغل خوری، اور اگر کسی اور کو ایسا کرتے دیکھیں تو اسے بھی محبت اور نرمی سے منع کریں۔ کسی بھی اور عادت کی طرح صبر کی عادت بھی ایک دم ہی نہیں پڑ جاتی، بلکہ اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا پڑتا ہے، اور اگر اس قسم کی کوشش کو روزانہ کی روٹین میں شامل کیا جائے تو مشکل حالات اور غصے میں بھی ایسا کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور خود کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ آپ کو خود بھی صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، یعنی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنے کی دعا بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی صبر عطا فرمائے گا، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ صبر سے بہتر اور وسیع چیز کسی کو نہیں ملی۔ ایک ماہ کی یہ پریکٹس اور یہ مشق انسان میں اس مثبت عادت کو پیدا کرنے میں معاون ہوگی، اور پھر یہ اعلیٰ خوبی اس کے کردار کا حصہ بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔